پروگرام آج کے نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا حیدر علی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نور سندھو صاحب جو کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے امیدوار ہیں. ان سے پوچھتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بہت مہربانی سر. سر کیا خدمات سر انجام دیں گے اگر آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اللہ پاک کی ذات مجھے کامیاب کرتی ہے اور میں جوائنٹ سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن منتخب ہوتا ہوں اس بار کے معزز ممبران کے ووٹ سے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر وہ کام جو بار کی عزت کے لیے، نوجوان وکلاء کی ویلفیئر کے لیے اور خاص طور پہ جو چیزیں ہونے والی ہیں کہ بار کے اندر جب آپ جائیں تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑا بے ہنگم سی سٹنگ پلیسز ہیں، ٹیبل کرسیاں وکلاء صاحبان کے مختلف قسم کے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں گے کہ تمام سٹنگ پلیسز جو ہیں وہ ایک طرح کی وہاں پہ بن جائیں، کرسیاں ٹیبل جو ہیں وہ ایک طرح کے رکھے جائیں تاکہ وہاں پہ جو بھی آئے تو اسے ایک آرگنائزڈ قسم کا نظام ملے اور یہ ٹوٹے پھوٹے ٹیبل کرسیاں وہاں پہ نظر نہ آئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی بار کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جس سے پروفیشنل وکلاء کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کیسز کی فائلنگ کے وقت جو ہے وہ بعض دفعہ پروفیشنل وکلاء کا یہ گریونس ہے کہ جناب پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا کیس دائر کون کر کے چلا جاتا ہے. وکالت نامے کے ساتھ کوئی لائسنس کی کاپی، وکالت نامے کے ساتھ کسی وکیل صاحب کا کوئی فون نمبر، کوئی دفتر کا ایڈریس وغیرہ موجود نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں وہ جو کیس فرضی دائر ہو جاتے ہیں ان کو ٹیکل کرنا، اس لیٹیگیشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم یہ چیز کریں گے کہ جو بھی کیس دائر ہو اس کے ساتھ وکالت نامے پہ کانٹیکٹ نمبر وکیل صاحب کا اور اس فائل کے ساتھ جو ہے وہ وکیل صاحب کے لائسنس کی کاپی لازمی ہو. اور اس سے ہٹ کے یہ کہ جو نوجوان وکلاء ہیں، نئے آتے ہیں اس فیلڈ میں، ان کے لیے عدالت کے اندر جو وزٹ والے لوکل کمیشن ہیں ان میں اپرچونٹی کریٹ کی جائے ٹرن بیس سسٹم پہ، اور جو یہ ہوتے ہیں کورٹ آکشنر وغیرہ وہ بھی ٹرن بیس سسٹم پہ اپوائنٹ کیے جائیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے تمام وکلاء کے لیے اپرچونٹی جو ہے یہ عام طرح سے اویلیبل ہو. سر ضعیف عمر وکلاء کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں گے اگر آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو؟ جی یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی بارہا کئی جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ جو ضعیف العمر وکلاء ہے، ضروری نہیں کہ ہر سینئر وکیل کی پریکٹس بہت اچھی ہو. جتنے بھی سینئر وکلاء ہیں ان میں سے بہت سے وکلاء ایسے بھی ہیں کہ جن کی پریکٹس بہت کم ہے. تو ان کے لیے بار کو جو ہے ایک تو ماہانہ بیسس پہ کچھ جو ہے وہ فکس کرنا چاہیے تاکہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ چلتے رہیں. تو دوسرا میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک ایسی کوشش بھی کروں گا کہ جس سے جو ہے وہ لاہور بار ایسوسی ایشن میں جو سینئر وکلاء جو ہیں جن کی پریکٹس بہت کم ہے یا جن کے گھریلو حالات ایسے ہیں کہ وہ ان کی ڈیتھ کے وقت جو ہے ان کو ایسا اوبلائج کیا جائے کہ جس سے کوئی 20 لاکھ یا 50 لاکھ روپے بار ایسوسی ایشن ان کے گھر والوں کو، لواحقین کو پرووائڈ کرے. تو یہ کوشش انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اگر اللہ پاک مجھے کامیاب کرتا ہے تو میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. میل فیمیل وکلاء جو ہیں ینگ جنریشن ہے ان کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں گے؟ دیکھیں جی یہ جو آپ نے بات کی ہے فیمیل وکلاء کی، تو اس پروفیشن میں سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں وہ فیمیل لائرز کے فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ آفس چوز کرنا کہ کس آفس میں وہ جائیں، اس کے بعد بار میں آنا جانا اور ان کو کیسز کا ملنا اور کام کا سیکھنا اور کیس کو تیار کرنا، فائل کرنا اور آرگومنٹ کی سٹیج تک لے کے جانا، اور خاص طور پہ انہیں دوران اپرنٹسشپ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک ایسی کمیٹی بنائیں گے جو فیمیل وکلاء کے لیے فیسیلیٹیشن کریٹ کرے گی. اس کمیٹی میں اسپیشلی جو ہے وہ فیمیل لائرز کے لیے ٹریننگ سیشن ہوں گے کہ انہوں نے کیس کو جو ہے وہ پریپوزیشنز کو ڈیل کیسے کرنا ہے، فائلنگ کیسے کرنی ہے، اور آرگومنٹ کے لیے جو ہے وہ کمیٹی جو ہوگی وہ آرگومنٹ کے حوالے سے بھی فیمیل لائرز کو اسپیشلی ٹرینڈ کرے گی تاکہ ان کی جو ہے وہ پریکٹس میں اور ارننگ میں جو ہے وہ خاصا جو ہے پازیٹیو چیز آ سکے. سر اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کیا پیغام دیں گے؟ میرے جی ووٹر اور سپورٹر کو پیغام یہ ہے کہ میری سٹینڈنگ 5.5-6 سال ہے. الحمدللہ میں پروفیشنل لائر ہوں، اور جو دوست مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ اس چیز کا، اس بات کا اور اپنے خود کو پورا اعتماد رکھیں کہ اگر میں الحمدللہ جوائنٹ سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن بنتا ہوں
تو اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، نہ تو کبھی ایسا ہوگا کہ کسی کے وکالت نامے کو سپرسیڈ کروں گا، نہ میں اپنی جوائنٹ سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن کی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کسی اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ اونچ نیچ کروں گا، کسی وکیل صاحب کے ساتھ اونچ نیچ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جس نے وکالت نامہ ایک دے دیا ہے الحمدللہ وہی اس کیس کو آگے تک لے کے جائے گا۔ اور ایک خاص چیز ہم بار میں یہ اپروو کروائیں گے کہ اگر ایک وکیل صاحب نے فائل میں وکالت نامہ دیا ہوا ہے اور کوئی اس کے وکالت نامے کو سپرسیڈ کرنے جا رہا ہے تو ان وکیل صاحب سے NOC لے کے آئے گا تو نئے وکیل صاحب اس وکالت نامے کو سپرسیڈ کریں گے۔ جی بالکل، آپ نے سنا ان کا یہی کہنا تھا کہ ووٹ اسی کو دیں جو ایک پروفیشنل وکیل ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔